نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المتين ومن اسمائه الحسنى عز وجل المتين، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل کے عزت و جلال والے کے ایک نام المتین ہے. متین کا معنی ہوتا ہے مضبوط. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تعالی کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس، اور نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انس کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کما کے دیں اور پکا کے دیں اور میرے لیے کچھ کریں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی الرزاق ہے، بہت زیادہ خوب رزق دینے والا، ذو القوت، قوت والا، المتین، بہت. بارک و تعالی هو القوی المتین الشدید القوی الذی لا تنقطع قوته ولا تلحقه في افعاله مشقة ولا يمسه لغوب. اللہ تبارک و تعالی، اللہ جو بہت بلند ہے، بہت برکت والا ہے، هو القوی المتین، وہی قوت والا المتین ہے. الشدید القوی، شدید قوت والا، الذی، وہ جو، لا تنقطع قوته، جس کی قوت کبھی منقطع ہوتی ہی نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی طاقتور مخلوقات ہیں، خواہ انسان ہیں خواہ جانور ہیں، سب عاجز ہیں، اور ان کی قوت ایک وقت میں ہوتی ہے اور ایک وقت میں نہیں ہوتی. قوتیں پھر دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک قوت ہوتی ہے مادی، جسمانی قوت، ایک ہوتی ہے علم کی قوت، یا ایک ہوتی حکومت کی قوت، پاور اس کو بھی کہتے ہیں. ان سب کا حال کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا عالم بھول جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے. بڑے سے بڑا پہلوان کشتی میں پچھاڑ دیا جاتا ہے، ہار جاتا ہے. بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا جیسے فرعون تھا تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ غرق کر دیا جاتا ہے، ڈبو دیا جاتا ہے، اس کی قوت ختم ہو جاتی. پھر اسی طرح عام انسانوں میں آپ دیکھیں کہ انسان جوانی میں اپنی قوت میں ہوتا ہے، جب بڑھاپا آنے لگتا ہے تو کمزور ہونے لگتا ہے، اور کسی دوائی کے ذریعے، کسی ایکسرسائز کے ذریعے، کسی بھی ہیلے بہانے کے ذریعے وہ اپنی قوت کو، اپنی انرجی کو قائم نہیں رکھ سکتا، لازماً اس کی قوت جاتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت کبھی منقطع ہوتی ہی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے شکار نہیں کر سکتا. جانوروں میں قوت آپ دیکھ لیں، اسی طرح باقی بھی مخلوقات میں بڑے بڑے فرشتے جو ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کس طرح وہ سہم جاتے ہیں، کس طرح سکڑ جاتے ہیں. تو اصل قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ ایسا المتین ہے، ایسا شدید ہے، ایسا قوی ہے کہ اس کی قوت کبھی منقطع ہوتی ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے آپ نام پڑھتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظی ریزمبلنس ہوتی ہے نا، بندوں کے لیے بھی وہ صفات استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی ہو رہی ہوتی. تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ بھی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہے. اب مثلاً بندوں کو بھی ہم رحیم کہہ دیتے ہیں، رحیم یار خان ہر وقت بولتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ ال لگاتے ہیں اور ادھر نہیں لگاتے، لیکن لفظ تو ایک جیسا ہی ہے نا. فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اسی چیز کا ہے کہ بندوں کے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے، بہت تھوڑا ہے، ناقص ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کامل ہے، اور اس میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوتی. بندوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. یعنی دس از امیزنگ، الذی لا تنقطع قوته.
ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوت اتنی ہے کہ ہم یہ ٹیبل اٹھا سکیں نا خود اکیلے، لیکن اگر وہ ٹیبل اٹھانا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری قوت جواب دے جائے گی، نہیں اٹھا سکتے ہم، منقطع ہو جائے گی، کٹ ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں. کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے پاس قوت ہے اور اس میں بریک بھی نہیں آتی. دنیا میں جو پاورفل لوگ ہوتے جاتے ہیں نا دنیا کے حساب سے، ان کو تو اور سب آرڈینیٹس چاہیے ہوتے ہیں، گارڈز رکھنے پڑتے ہیں. صحیح، ان کی قوت ان کے بل پہ ہوتی ہے، ان کی اپنی ذاتی قوت نہیں ہوتی. وَلَا تُلْحِقُهُ فِي أَفْعَالِهِ مَشَقَّةٌ، اور نہیں لاحق ہوتی اس کو اپنے کاموں میں کوئی مشقت، اسے کوئی مشقت لاحق نہیں ہوتی جب اسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بھی کام کر لے تو ہمیں فٹیگ لاحق ہو جاتی ہے. وَلَا يَمَسُّهُ لُغُوبٌ، اور نہ اس کو کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی اور نہ کوئی بوریت، کیونکہ ہم بہت سے کام کر سکتے ہوتے ہیں لیکن ہم بور ہوتے ہیں. تو وہ بوریت جب ہم پہ حاوی ہوتی ہے یا وہ ہمارے موڈ کی تبدیلی ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ کام نہیں کر سکتے. یعنی کسل ہم پہ لاحق ہو جاتی، یعنی سستی آ جاتی ہے. کبھی ہم موڈ خراب ہو جاتا ہے، کبھی ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ضد میں آ جاتے ہیں. کیا کمزوریاں ہمارے ساتھ کہ ہم ایک کام کے کر سکنے کے باوجود بھی اسے نہیں کر پاتے کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور یوں اپنی زندگی میں بہت سے مواقع گنوا بھی دیتے ہیں محض اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. وہ کمزوری ضروری نہیں کہ فزیکل کمزور ہو ہم، لیکن ہمارا ٹیمپرمنٹ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی. برداشت بھی تو ایک قوت ہے نا. ہمارے اندر حلم نہیں ہوتا، ہمارے اندر سمجھداری نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ، بصیرت اور بصارت نہیں ہوتی. لہذا ہم بہت کچھ چاہنے کے باوجود بھی کر نہیں پاتے. عام انسانوں کی نسبت پیغمبروں کے اندر ہر طرح کی قوت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں وہ بھی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت کس قدر زیادہ تھی، اور جن ان کے سامنے بڑے قوی کام کر رہے تھے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ وہ فوت ہو گئے. اور کیسے ہوئی تھی ان کی وفات؟ عصا کو کس نے کھایا تھا؟ دیمک نے. اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہتے تھے؟ قوت ساری کی ساری اللہ کی ہے کہ زمین کا ایک بالکل چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ اتنی پاورفل شخصیت کی موت کا سبب بن سکتا ہے. وہ پاورفل شخصیت جو ہواؤں پہ اور جو پرندوں پہ اور جنوں پہ حکومت کر رہی، یعنی ان کی حکومت انوکھی حکومت تھی جو آج تک کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی. ایسی بادشاہت، ایسی قوت، ایسی پاور. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دکھاتا ہے. تو ہم بڑے کمزور ہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں، ایموشنلی بھی ویک ہیں، انٹلیکچولی بھی ویک ہے. صبح کے وقت ہمارا مائنڈ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو دن نیچے جاتا ہے تو ہماری ذہنی قوت کم ہو جاتی. تو ہر طرح کی قوتوں میں فرق آتا ہے. عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ذہنی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ہم باتیں بھولنے لگتے ہیں. تو القوی الذی لہ القوۃ التامہ ولہ القدرۃ المطلقہ الذي اوجد بقوته وقدرته الاجرام العظیمۃ العلویۃ والسفلیۃ الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. القوی الذي له القوۃ التامہ. قوی کون ہے؟ جس کے لیے قوت پوری کی پوری اسی کے لیے. ٹھیک ہے، لہو القوۃ التامہ وَلَهُ الْقُدْرَةُ الْمُطْلَقَةُ، اور اس کے لیے قدرت ہے ایبسولوٹ، مطلق، ایبسولوٹ، مکمل. الذي اوجد بقوته وقدرته، وہ جس نے ایجاد کیا اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ. کس کو؟ الاجرام العظیمہ، بڑے بڑے اجسام کو. اجرام اجسام کہہ لیں. العلویہ والسفلیہ، جو اوپر آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، سب کو. اجرام میں فلکی کون سے ہوتے ہیں؟ ستارے، سیارے.
اور زمین کے اجرام کیا ہیں؟ بڑے بڑے جانور، پہاڑ، دریا. الذی یمسک السماوات والارض، وہ جو تھامے ہوئے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ پکڑے ہوئے ہیں آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ زمین پہ نہ گر جائے، الا بإذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ. اس کا اذن ہو تو وہ بھی گر جائے گا. یعنی ہر چیز کو تھام کر رکھنے والا، پکڑ کے رکھنے والا. یہ قوت کسی اور میں نہیں ہے. انسان کا حال تو یہ کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے، اسے اپنے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اپنے ساتھ لڑتا رہتا ہے. غصہ کمزوری کی علامت ہے یا طاقت کی؟ لیکن جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے نا، وہ اتنا ہی غصہ کرتا ہے. تو بظاہر کیا ہے؟ طاقتور، کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں تو سب کو تہس نہس کر سکتا ہوں اپنے غصے سے، چیخ چلا کے، بدتمیزی کر کے، بد اخلاقی کر کے. لیکن حقیقت میں ایسا انسان کیا ہے؟ کمزور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی قسم کی کوئی کمزوری لاحق نہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَيْفَ شَاءَ وَبِقُوَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ يَتَصَرَّفُ بِالظَّوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ الَّذِي نَفَذَتْ مَشِيئَتُهُ فِي جَمِيعِ الْبَرِّيَّاتِ لَا يَعْجِزُهُ هَارِبٌ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ سُلْطَانِهِ أَحَدٌ فما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سبحان اللہ. وہو سبحانہ القوی المتین، وہ اللہ پاک القوی المتین ہے. الذی یتصرف، وہ جو تصرف کرتا ہے، یعنی اپنی قوت کا استعمال کرتا ہے، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت میں، جیسے چاہے ان کو پھیرتا ہے، استعمال کرتا ہے. کیف شاء، جیسے وہ چاہے. وبقوتہ وقدرتہ، اور اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ. یتصرف بالظواہر والبواطن، تصرف کرتا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. یعنی چیزیں بظاہر جو نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کی جو شیپ ہوتی ہے، کلر ہوتا ہے، ان کا سائز وغیرہ ہوتا ہے، اور جو ان کے اندر کے فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے. اب جیسے پہاڑ ہیں تو ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن ہے. سمندر ہے، ایک اس کا ظاہری سرفیس ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اسی طرح ہم لوگوں کا ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہے، دونوں طرف ہے. تو ہمیں خود یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف ہم نہیں، ہر ایک کے ظاہر اور باطن میں تصرف کر سکتا ہے. ہمارا دل اس کے ہاتھ میں، جدھر چاہے پھیر دے. اللہ اکبر. الذی نفذت مشیئتہ، وہ ذات، وہ جو نفذت نافذ ہوتی ہے، مشیئتہ اس کی مرضی، فی جمیع البریات ساری مخلوقات میں. قرآن میں لفظ کہاں آتا؟ بریہ، خیر البریہ و شر البریہ، تو یہ بریات ہے. ٹھیک ہے، بریات ساری مخلوقات میں. لا یعجزہ ہارب، نہیں عاجز کر سکتا اس کو کوئی بھاگنے والا. اب دو انسانوں میں سے تو ایک اگر آگے بھاگ رہا ہے اور دوسرے پیچھے، تو جس کی رفتار زیادہ ہوگی وہی کامیاب ہوگا، لیکن دوسرا عاجز آ جائے گا، ہار جائے گا. تو اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. لا یعجزہ کا مطلب یہ بھی کر سکتا، نہیں ہرا سکتا اس کو کوئی بھاگنے والا. ولا یخرج عن سلطانہ احد، اور اس کی حکومت سے، اس کے سلطان سے، اس کی بادشاہت سے، اس کی قوت سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا. فما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہے اللہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. فسبحان الذی، پس پاک ہے اللہ، پاک ہے وہ جو، بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کچھ کہنا چاہتے؟ آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ جب غصہ آتا ہے تو عموماً جو ہے نا وہ کمزور انسان ہوتا ہے. تو دیکھا جائے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور سانس بھی پھول رہا ہوتا ہے. اس کو نہ اپنی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، کسی چیز پہ بھی نہیں ہوتا. اور ویسے اس میں جن آیا ہوا ہوتا ہے، وہ واقعی طاقتور نظر آ رہا ہوتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ شَدِيدُ الْقُوَّةِ
فلا يقف لقوته احد ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو سبحانه القوي المتين. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی القوی المتین ہے، شدید القوہ، شدید قوت والا. یہ تو المتین پر قوی سے بھی زیادہ اگلی ڈگری. فلا يقف لقوته احد، نہیں کھڑا ہو سکتا اس کی قوت کے سامنے کوئی بھی، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس بھی قوت نہیں. ولا يعجزه شيء، اور نہ ہرا سکتی ہو اس کو کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ آسمان میں. اہلک سبحانہ الامم التي كذبت الرسل وعاقبهم باشد العقوبات كقوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ہلاک کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان امتوں کو جنہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. وعاقبهم بأشد العقوبات، اور اللہ نے ان کو سزا دی سخت قسم کی سزائیں، شدید سزاؤں کے ساتھ ان سے انتقام لیا، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور قوم فرعون. ذالک، یہ بات اس لیے بأنہم، کیونکہ وہ سب کانت تأتیہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے. انہ قوی، کیونکہ وہ قوی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے. ومن قدرتہ وقوتہ، اور اس کی قدرت اور اس کی قوت میں سے ہے سبحانہ تعالی کی، انہ، کہ بے شک وہ، یبعث، دوبارہ زندہ کرے گا، الامواتی، مردوں کو، بعد اس کے جو مزقہم، ریزہ ریزہ کر دیا ان کو، البلا، بوسیدگی نے، یعنی بوسیدہ ہوگی ہڈیاں ان کی، یعنی قبروں کے اندر پرانی ہوگی ہڈیاں تو وہ ساری چورا چورا ہو گئی. وعصفت بترابہم الریاح، وعصفت، اور تیز ہو گئی یا لے اڑی، بترابہم، ان کی مٹی کو، الریاح، ہوائیں، یعنی مردہ لوگوں کے جسم زمین میں جب مٹی ہو گئے اور وہ قبریں کھل گئیں، پانی میں بہہ گئیں، تو وہ مٹی ہواؤں کے ساتھ اڑ کے کہاں سے کہاں پہنچ، یعنی کسی کو مرے ہوئے اگر 1000 سال ہو گئے تو اس کی ہڈیاں تو بالکل گل چکی ہوں گی، مٹی بن گئی. کبھی کوئی پرانی ہڈی دیکھی ہے ایسی کہ جیسے آپ کے لان میں یا کہیں مٹی میں کوئی ایسی چیز رہ گئی اور بہت عرصے کے بعد آپ اس کو دیکھیں تو کس طرح بھربھری ہوئی ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے فوراً، وہ بھربھری ہو جاتی ہے. بالکل جیسے اگر پانی میں بھی گلا دیا جائے ہڈی کو تو کیا ہوتا ہے، بالکل گل جاتی ہے کسی ایسڈ وغیرہ کے ذریعے، تو وہ کیا بن جاتی ہے، مٹی میں مٹی، اور وہ مٹی ہوا کے ساتھ اڑ رہی ہوتی. جب آندیاں آتی، طوفان آتے ہیں، کوئی پتہ نہیں وہ مٹی جو ہم پہ آ گری ہے وہ کس کے جسم کی مٹی. تو انسان کو ہمیشہ اپنی جو بے بسی ہے یا اپنی جو حیثیت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. وابتلعتہم الطیور، اور نگل لیا ان کو پرندوں نے، والسباع، اور جانوروں نے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ جانوروں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو دفن نہیں کرتے تو ان کے جسموں کو وہ لوگ دہی میں ڈبو کے پھر چھت پہ چھوڑ دیتے، چیلے وغیرہ کھاتی رہتی ہیں. وتفرقوا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وتمزقوا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، فی القفار، صحراؤں میں، ولجج البحار، اور سمندر کی لہروں میں یا سمندر کی گہرائیوں میں. لجہ، یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن جمع کرے گا تم کو جمع کرنے کے دن. ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے آج ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اللہم یا قوی یا متین انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین. اے اللہ جو قوت والا ہے، جو شدید قوت والا ہے، اپنے دین کی مدد فرما، اپنی کتاب کی مدد فرما، اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما، اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما.
جب درد ہوتی ہے تو ہم ہاتھ رکھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ. تو ہم کس چیز کی پناہ لے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی قوت قدرت کی، کہ اللہ اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ سب تکلیف دور کر سکتا ہے. تو معمولی دعا نہیں ہے. آگے پڑھیں یہ کافی ہے؟ چلے ٹھیک، پڑھ لیتے ہیں. الولی، ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں: دوست، مددگار، حمایتی، مولا، پروٹیکٹر، سرپرست. ٹھیک. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الولی والمولا، اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے الولی اور المولا بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے: اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے مددگار طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے. کبھی آپ نے اس لفظ پہ غور کیا جب قرآن پڑھتے ہیں؟ اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب. میں پچھلے مہینے میں جو غائب تھی یہاں سے، تو میں نے الحمدللہ پورے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کو ریوائز کیا اور مختلف چیزوں پہ غور و فکر کرتی رہی. روز کا ایک سپارہ، جیسے رمضان میں تو اور طرح کا غور و فکر کا موقع ملتا ہے نا، روز کا ایک لیسن میں اور طرح کا ہوتا ہے، جو پورا پارہ پڑھتے ہیں اور طرح ہوتا ہے. اور پھر جب آپ خاموشی سے خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا اثر اور ہی ہوتا ہے. کلاس میں پڑھانے کا اور ہوتا ہے، اکیلے بیٹھ کے پڑھنے کا، ترجمے پہ غور کرنے کا اور مختلف الفاظ پہ غور کرنے کا اور ان کے معنی جاننے کا، بالکل ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جب بھی یہ لفظ آتا ہے نا اصحاب النار، تو وہ کہتے ہیں کہ اصحاب تو صاحب کی جمع ہوتی ہے، صاحب دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والوں کو کہتے ہیں. تو اصحاب النار کا کیا مطلب ہے؟ آگ کے ساتھی. یہ نہیں کہا کہ آگ ان کی ساتھی ہے، کہا یہ آگ کے ساتھی ہے، یعنی آگ کی صحبت میں رہیں گی، آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھانا ہوگی. سب سے زیادہ آگ ہی ان کے ہوش و حواس کھو دے گی. انسان جیسے اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر چیز کو بھولا ہوا ہوتا ہے، آگ انہیں ہر چیز بھلا دے گی. اب جس چیز کا ہر وقت ساتھ ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، کسی وقت وہ آپ سے الگ ہی نہ ہو، یہ مانا ہے اصحاب، صاحب، ساتھ چمٹ گئی، بس ساتھ ہی لگ گئی. اب جیسے دوست ہوتے ہیں اس کو صاحب اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوست جب پاس ہوتے ہیں، جب پاس نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا خیال پاس ہوتا ہے، ان کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے. لیکن آگ، ذرا سوچیے، غور کیجیے اس پر. آگ ساتھی بن جائے کسی کی، وہ جدھر جائے پیچھے جائے، وہ بیٹھے تو ساتھ، اٹھے تو ساتھ، لیٹے تو ساتھ. کتنی شدت محسوس ہوتی. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہیں. ساتھی کا اور گئے آگے. اگر کوئی انسان اس آگ کی حقیقت کو سمجھ جائے نا تو سمر جائے، کسی پہ ظلم نہ کرے، اللہ کے حق میں کمی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. آپ کو پتا آگ کسی کے ساتھ جب چمٹ دی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوڑتی نہیں نا، چپک جاتی ہے، کپڑے بھی چپک جاتے ہیں. اور جب وہ بھاگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور تیز ہو جاتی ہے. اور خود انسان اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا، دور کرے اس کو اپنے سے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. اگر وہ ہٹانے کی کوشش بھی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اور بھڑک جائے گی. کوئی دوست، کوئی ماں باپ کو، کیونکہ ہارے کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کیا پرواہ، کون یاد رکھے گا وہاں کسی کو. جب ترجمے پہ غور ہوتا ہے نا، اس پورا مہینہ میں نے صرف ترجمے پہ غور کیا، کوئی تفسیر نہیں پڑھی، کچھ نہیں، صرف الفاظ پہ غور کیا. اتنے اسٹرانگ ورڈز ہیں قرآن کے، آپ امیجن نہیں کر سکتے. لوگوں کو اگر ہم صرف صحیح ترجمہ پڑھا دیں نا تو ان کی زندگیاں بدل جائیں. ہم لوگ جب کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ جیسے اوون کھولتے ہیں یا چولہے میں ہاتھ لگ جاتا ہے، خاص طور پہ جب میں اوون کھولتی ہوں، جب کوئی کیک وغیرہ رکھا ہو یا کچھ اس کو، تو اس میں جو ہیٹ ہوتی ہے، میں فوراً مجھے جہنم کا خیال آتا ہے کہ وہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں جب یہ اتنی سی ہیٹ میں ہم ہاتھ نہیں ڈال پا رہے، ہمیں گلوز پہننے پڑتے ہیں یا کسی چیز سے پکڑنا پڑتا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں اس کے بعد. پھر یعنی یہ چیز پھر ہمیشہ نہیں یاد رہتی.
ساتھ ایک لیکچر اٹینڈ کیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں جب اٹامک بام بلاسٹ ہوا تھا، تو جو لوگ ایکسپوز ہوئے تھے اس ریڈیشن سے ان کو ٹریلینز آف برننگ مائکرو بلیٹس کے جیسے وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اینڈ دے آر برننگ، اور وہ آگ جو ہے وہ انسان کے اندر گھس جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اندر سے وہ جل رہا ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ایک لیک تھی اس میں جا کے چھلانگیں لگا رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ ہو جائے، لیکن وہ ریڈیو ایکٹیو اٹ سیلف ہوا تھا پورا پانی. تو وہ انہوں نے لیکچر دیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے میلٹ ہو رہے تھے. they were actually اللہ تعالیٰ بچائے دس از سم تھنگ جو دنیا میں ہو رہی ہے تو اس وقت کیا ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میری ایک فرینڈ ہے جی بہت پرانے اسکول کی، پیچھے مجھے پتا چلا اس کا بیٹا برن ہو کے یہاں پنڈی ہاسپٹل میں بلایا گیا تھا پشاور سے. تو وہ اتنا گڈ لکنگ لڑکا تھا، نئی شادی ہوئی تھی اور یہ پلائی ووڈ کی ان کی فیکٹری تھی. تو وہ کہتے ہیں نیچرلی جگہ جگہ کیمراز اور کلاکس وغیرہ لگی تھیں. تو کسی گو ڈاؤن میں آگ لگی اور وہ نیچرلی مالک تھا، وہ ذرا آگے گیا تو اس کو بھی آگ نے کیچ کر لیا. تو وہ کہتی ہے کہ وہ سامنے واچ اور کلاک سب پہ آ رہا تھا کہ صرف اتنے سیکنڈ جس میں وہ پکڑا گیا تھا، تو سارا اس کا فیس برن ہو گیا تھا. بالکل وہ لڑکا بول نہیں سکتا تھا ہارڈلی، اور بس وہ اس کی لائف کی کوئی امید نہیں رہی تھی. پھر پتہ نہیں کتنی پلاسٹک سرجریز ہوئی، پھر امریکہ میں کتنے 6 مہینے تک، اور کبھی ایک چیز اس آگ کی وجہ سے جسم میں خراب ہو جاتی تھی، کبھی دوسری چیز، اور بس موت کے منہ سے نکل آیا ہے. لیکن یعنی زندگی اور موت کے بیچ میں. تو ہم سب کو نا سب سے زیادہ اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کون کون سا حکم ہے اللہ کا نہیں مان رہی، کہاں کہاں میں نافرمانی کر رہی ہوں، کہاں کہاں میں لوگوں سے چھپ کے غلط کام کر رہی ہوں. بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے ہمارا کوئی دوسرا سین ہوتا ہے. ہم اللہ سے ڈرتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کرے کہ اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا دے اور مجھے ان کی اصلاح کی توفیق دے اور اپنی رحمت سے بخش دے، کیونکہ ہم اپنے عمل سے تو نہیں بخشے جا سکتے. لیکن ایسے کام تو نہ کرے کہ جس سے اللہ کے غضب کو دعوت دے. نہ جلا کے سو. ایک کینڈل سے پورے گھر کے گھر جل جاتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے دنیا میں، تو کہاں آخر جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہوں گے. اور یہ جو لفظ ہے کہ آگ تمہاری دشمن ہے، اصل میں دنیا میں ہم لوگوں کے میلے میں ریلے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اچھا اور بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، ساری دنیا یہی کر رہی ہے، اگر میں نے بھی کر لیا تو کیا ہوا، اور بھول جاتے ہیں. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی اللہ کی توفیق سے اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس پہ رحمت کرتا ہے، اس کو اپنا رستہ دکھاتا ہے، اس کو روشنی دیتا ہے، اس کو ایمان دیتا ہے. اور جو کفر کرتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے، ان کے دوست شیطان بن جاتے ہیں. وہ انہیں اچھے بھلے ہدایت پر آئے ہوئے بھٹکا دیتے ہیں. یعنی کتنے ہی لوگ ایسے جو قرآن پڑھ کر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں صرف شیطان کے بہلاوے پسلاوے میں آ کر. یخرجونہم من النور، نور کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ سب کچھ. ایسا انسان شیطانوں کے پھیر میں جب آ جاتا ہے تو وہ اس کو واپس اندھیروں میں لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا. اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور مضبوط تھام لو اللہ کو، وہی تمہارا مولا ہے. اللہ کو پکڑ لو، بس مضبوط پکڑ لو، اللہ کا سہارا لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر ایمان رکھو، وہی تمہارا دوست ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کتنا اچھا دوست، کتنا اچھا مددگار اور کتنا بہترین مدد فرمانے والا. اللہ تبارک و تعالی هو الولی الذی یتولی عبادہ المؤمنین بعونہ و توفیقہ. اللہ تبارک و تعالی وہی ولی ہے
جو ولایت کرتا ہے اپنے مومن بندوں کی، مدد کرتا ہے اپنے مومن بندوں کی اپنی مدد کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ. اللہ ہی توفیق دیتا ہے. یعنی جب نیکی کی توفیق ہو جائے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے. اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے تو یہ بھی دراصل کس کی دی ہوئی توفیق ہے؟ ورنہ آفٹر اے لانگ ڈے سب بھوکے تھکے ہوئے، لیکن اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ بیٹھ سکتا ہے، اور توفیق دیتا ہے تو سنتا ہے، اور توفیق دیتا ہے تو دل میں اترتا ہے اور پھر وہ عمل میں ڈھلتا ہے. وَيَتَوَلَّاهُمْ بِالْعِنَایَةِ وَالْحِفَاظَةِ، اور وہ ان کی مدد کرتا ہے، ولایت کرتا ہے ان کی عنایت، کیئر اور حفاظت کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. وَيَحْفَظُهُمْ مِنْ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ أَعْدَاؤُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اس بات سے کہ اچک لیں ان کو ان کے دشمن، عن دینہم، ان کے دین سے. یعنی یہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ انسان دین پر قائم رہ سکے اور شیطان اور طاغوت اور غلط قسم کے لوگ اس کو اس راستے سے ہٹا نہ دیں. او یصدوہم عن اتباع نبیہم، یا ان کو روک دیں ان کے نبی کے اتباع سے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَلِيُّ الَّذِي يَتَوَلَّى نَصْرَ أَوْلِيَائِهِ وَإِرْشَادَهُمْ إِلَى مَا يَنْفَعُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَيَتَوَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَهُمْ وَجَزَاءَهُمْ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَلِيُّ، اللہ سبحانہ وتعالی وہ ولی ہے، الَّذِي يَتَوَلَّى، جس نے ذمہ لے رکھا ہے، نصر أَوْلِيَائِهِ، اپنے دوستوں کی مدد کا، وَإِرْشَادَهُمْ، اور ان کی رہنمائی کی، إِلَى مَا يَنْفَعُهُمْ، اس چیز کی طرف جو انہیں نفع دیتی ہے، فی دنیاہم و اخراہم، ان کی دنیا میں اور آخرت میں. وَيَتَوَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَهُمْ وَجَزَاءَهُمْ، اور وہی مالک ہے ان کے ثواب اور جزا کا قیامت کے دن بھی. یعنی ہر جگہ اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی اپنے نیک بندے. دنیا میں توفیق دیتا ہے، پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور آخرت ان کو فائدہ دیتا ہے اس رہنمائی کا، اور قیامت کے دن کو ثواب جزا بھی دے گا. یہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَالِكُ الْمُلْكِ وَمَالِكُ التَّدْبِيرِ فِي مَخْلُوقَاتِهِ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَنْصُرُهُمْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَيُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيُجِيبُ دُعَاءَهُمْ الَّذِي يَعْتَزُّونَ بِهِ بَيْنَ أَقْوَامِهِمْ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا. اور اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک ہے، یعنی ساری بادشاہت کا مالک ہے. وَمَالِكُ التَّدْبِيرِ، اور تدبیر کا بھی مالک ہے، فی مخلوقاتی، اپنی ساری مخلوقات میں. ولی دوست ہے، مددگار ہے، سرپرست ہے، الذین آمنوا، ان کا جو ایمان لائے. ینصرہم، وہ ان کو مدد دیتا ہے، علی اعدائہم، ان کے دشمنوں پر. ویمکن لہم فی الارض، اور بساتا ہے ان کو زمین میں، یا اقتدار دیتا ہے ان کو زمین میں. ویجیب دعاءہم، اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. الذی، وہ جو یعتزون بہ، عزت پاتے ہیں اس کے ذریعے، بین اقوامہم، اپنے اقوام کے درمیان، یعنی دنیا میں بھی لوگوں کے بیچ میں وہ معزز قرار پاتے. وہ یتوکلون علیہ، اور وہ توکل کرتے ہیں اس پر، فی جمیع امورہم، اپنے سارے کاموں میں. وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے مددگار. یعنی اللہ کی مدد اور دوستی ہی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اگر آپ میں سے کسی کیلی گرافی اچھی ہو تو یہ لکھ کے اگر لگائے تو انسان کو زندگی میں دن میں کتنی بار اس چیز کا احساس ہوتا ہے، میرا کوئی بھی نہیں، میں تو تنہا ہوں، میرا کیا بنے گا. تو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ اس کو دیکھ لینا چاہیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. کوئی فکر ہے ہی نہیں، کچھ مشکل نہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی دوست ہے مومنوں کا دنیا اور آخرت میں. وَلِيٌّ مَّنْ آمَنَ بِهِ، دوست ہے اس کا جو اس پر ایمان لائے. وَعَدُوٌّ مَّنْ كَفَرَ بِهِ، اور دشمن ہے اس کا جو اس کا انکار کرے. يَنْصُرُ أَوْلِيَاءَهُ، مدد کرتا ہے اپنے دوستوں کی. وَيَخْذُلُ أَعْدَاءَهُ، اور چھوڑ دیتا ہے اپنے دشمنوں کو. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی مولا ہے ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. وہو سبحانہ ولی المؤمنین بانعامہ علیہم واحسانہ الیہم، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی دوست ہے مومنوں کا
اپنے انعام کے ساتھ ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے فضل کرتے. انعام کا مطلب فضل، یعنی پرائز نہیں ہے، یہاں فضل ہے. اپنے فضل کے ساتھ، وہ احسان ہی اور احسان کے ساتھ، الیہم ان کی طرف. یعنی اللہ کی ولایت یا اللہ کی مدد کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ جب بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. متولی سائر مصالحہم، اور اس کا ذمہ لینا ان کی ساری مصلحتوں کا. فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار ہے. سارے کاموں کی ذمہ داری اس نے لے رکھی. فنعم المولا ونعم النصیر. واللہ عز وجل مولا الخلق اجمعین، اللہ عز وجل مولا ہے ساری مخلوق کا. فہو سیدہم وربہم، وہی ان کا آقا ہے، وہی ان کا رب ہے. وخالقہم ومالکہم، وہی ان کا خالق، وہی ان کا مالک. وحاکمہم ومعبودہم، وہی ان کا حاکم اور وہی ان کا معبود. خلقہم ثم امرہم بالایمان والعمل الصالح، اس نے ان کو پیدا کیا پھر انہیں ایمان اور عمل صالح کا حکم دیا. فہو سبحانہ الذی تولی عبادہ بحکم القدری، وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے ذمہ داری لی اپنے بندوں کی اپنے قدری حکم کے ساتھ، یعنی وہی ان پر قدری احکامات جاری کرتا ہے. فنفذ فیہم ما شاء، تو نافذ کیا ان میں جو اس نے چاہا. من انواع التدبیر والتصریف، تدبیر اور تصریف کے اقسام اور انواع میں سے. ثم تولاہم بامرہ الشرعی، پھر ذمہ داری لی ان کی ان کے شرعی احکامات کے بارے میں، یا مدد دی ان کو شرعی احکامات کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قدری احکام بھی دیے، یعنی جس کے بارے میں جیسا چاہا فیصلہ کیا کہ اتنا لمبا ہوگا، چوڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے تقدیر کے بارے میں. اور پھر ساتھ شریعت بھی دی، دونوں چیزیں ہیں. فارسل الیہم الرسل، ان کی طرف رسول بھیجے. وانزل علیہم الکتب، اور اتاری ان پر کتابیں. ثم ردوا الیہ، پھر وہ اسی کی طرف پھیرے جائیں گے. لیتولی الحکم فیہم بالجزاء یوم القیامہ، تاکہ وہ مدد کرے ان کی فیصلے کے ذریعے ان کے درمیان جزا سزا کے بارے میں قیامت کے دن. یعنی والامر یومئذ للہ، اس دن بھی سارا حکم اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو جیسے دنیا میں احکامات دینے کی ذمہ داری ہے اس کی، اسی طرح آخرت میں جزا سزا کی ذمہ داری بھی ہے اس کی. یعنی آپ سوچیے اٹس سو فنی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے دنیا میں صرف کرنے کا حکم دے دیا، یہ کرو یہ نہ کرو، اور اس کو کوئی پوچھ پرت نہیں، کوئی فالو اپ نہیں. ایسا نہیں ہے. ہم تو دنیا میں کسی کو کہتے اچھا یہ کر لینا، وہ کر لینا، اور اس کے بعد پوچھتے نہیں، اور وہ اس کی مرضی ہوتی کر لیتا، نہیں ہوتی نہیں کرتا، نہ سزا نہ جزا. لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو آرگنائزیشن، جو کمپنیاں، جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ٹاپ پر ہوتی ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل، یعنی دنیا میں ہی جزا سزا موجود ہے. اور جہاں انسان کو پتا ہوتا ہے مجھے کوئی پوچھے گا تو اس کی پرفارمنس فرق ہو جاتی ہے، اور جہاں یہ کہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں. اصل میں تو یقین ہی کی کمی ہے نا. فَيُثِيبُهُمْ عَلَى الطَّاعَاتِ، ثواب دے گا ان کو اطاعت پر. وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى السَّيِّئَاتِ، اور سزا دے گا ان کو برائیوں پر. کما قال اللہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے. خبردار، اسی کے لیے ہے حکم، اور وہ سب سے تیز ہے حساب لینے میں. یعنی جب حساب لے گا تو ظہر تک فارغ بھی ہو جائے گا، سب کا لے چکے. بولے اولیاء، اللہ عز و جل وہی محبت کرنے والا ہے اپنے اولیاء سے. من الانبیاء و اتباعہم، انبیاء اور ان کے پیروکاروں میں سے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس. وہو ولیہم، اور وہی ان کا دوست ہے. بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. الذی تولی المؤمنین ولطف بہم، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو مومنوں کی مدد کرتا ہے یا ان کی تولی کرتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے. وَلَطَفَ بِهِمْ، اور ان کے ساتھ لطف برتتا ہے. وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور ان کی مدد کرتا ہے اپنی اطاعت پر. وَيَسَّرَ لَهُمْ، اور ان کے لیے آسانی کرتا ہے. كُلَّ سَبَبٍ، ہر سبب کی. يُوصِلُ إِلَىٰ مَحَبَّتِهِ، جو اس کی محبت تک پہنچا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے وہ اسباب پیدا کرتا ہے جس سے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت شدید ہو جائے.
وَإِنَّمَا اور بے شک تولاہم بسبب اعمالہم الصالحہ، وہ ان کی مدد کرتا ہے ان کے اعمال صالحہ کے سبب، التی قصدوا بہا رضا مولاہم، جو انہوں نے ارادہ کیا اپنے مولا کی رضا کے لیے. ومن اعرض عن مولاہ واتبع ہواہ، جو اپنے مولا سے منہ پھیر لے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، فإن اللہ یسلط علیہ الشیطان، تو اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، فیتولاہ، تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، ویفسد علیہ دینہ ودنیاہ، وہ اس کی دین اور دنیا دونوں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. عقوبۃ لہ علی معصیۃ مولاہ، اس کے لیے عقوبت کے طور پر، اس کے مولا کی معصیت پر، یعنی سزا کے طور پر. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندوں کا دوست ہے، مددگار ہے، تو اس کا نتیجہ یہ، اور دوسری طرف شیطان ہے جو بندوں سے دوستی کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. کما قال اللہ تعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب. اللہ اکبر. اور اولیاء اللہ کون ہے؟ ترجمہ کریے سر. جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے محبت کرنی ہوگی ہر چیز سے بڑھ، اور اس کے دین کی مدد کرنی ہوگی. فَلَهُمُ السَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے تو دنیا اور آخرت کی خوش قسمتیاں، وَالْبُشْرَى، اور خوشخبریاں، بِمَا يَسُرُّهُمْ، جو انہیں خوش کرتی ہیں، خوشخبریاں جن سے انہیں خوشی ہوتی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. ذالک هو الفوز العظیم. اس آیت کی روشنی میں سوچئے کیا ہم اولیاء اللہ میں سے ہیں؟ کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا ما اعظم الخالق، سنو کتنا بڑا ہے خالق. وما اکرم الولی الحمید، کتنا بڑا ہے وہ دوست جو قابل تعریف ہے. وما اشد بطشہ بالمجرمین، اور کتنی سخت ہے اس کی پکڑ مجرموں کے ساتھ. فہل یلیق بالعاقل، کیا لائق ہے عاقل کو ان یتوجہ الی غیرہ، کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے؟ کیا عقل مند اسے چھوڑ کر، اس کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کر سکتا ہے؟ وَيَتَّخِذُ وَلِيًّا غَيْرَ الْخَالِقِ الرَّازِقِ، اور دوست بنا لے خالق اور رازق کے علاوہ کسی اور کو. الغنی الحمید، جو بے نیاز ہے، تعریف والا. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وہ کھلاتا اور کھلایا نہیں جاتا، وہ ہم سے کچھ نہیں مانگتا کھانے کو. دنیا میں تو اگر کوئی کھلاتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں بھی کھلایا جائے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، یعنی سب سے پہلے میں فرما برداری کروں. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہونا تم مشرکین میں سے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. تو کتنا زبردست ہے یہ آخری پیراگراف. کیا کہا گیا اس میں؟ الا ما اعظم الخالق، سنو تو صحیح، دیکھو تو کتنا عظیم ہے خالق. یعنی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو نہیں جانتا. وہ 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ دیکھنے کی سکت ہی نہیں ہے. پیغمبر نہیں دیکھ سکے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ آپ مجھے دکھائیں اپنا آپ، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، لازماً دیکھنا چاہتا ہے.
ہم سب محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن صرف اسی بات پہ اپنے آپ سے سوال کیجئے، پرکھیے اپنے آپ کو، کیا واقعی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق ہے؟ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا، کبھی سوچ آئی کب دیکھیں گے اپنے رب کو؟ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا شوق ہوتا ہے؟ کب ملیں گے اس کو؟ کب دیکھیں گے اس کو؟ واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے یا ہم ایسے وہ بھی جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں، ویسے خیالی سی محبت؟ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے محبت کی۔ تو ہم سب کو یہ تمنا ہونی چاہیے، اگر نہیں تو مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ محبت دے دے، میرے اندر یہ ڈال دے کہ میں تجھے دیکھنے کا شوق رکھوں۔ ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائیں گے اپنے آپ کو، اور ابھی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ ہم میں سکت نہیں، ہم میں جان ہی نہیں، ہم میں ہمت ہی نہیں، ہم میں طاقت ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے قوی مخلوق سورج جو ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں میں دیکھ رہی ہوں سورج کو، یہ سورج ہے۔ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کے مقابلے میں ہماری جو آنکھوں کی قوت ہے وہ ہے نہیں ابھی۔ کیا یہ سورج واقعی سب سے بڑی مخلوق ہے یا اس سے اوپر بھی کوئی اور مخلوقات ہیں جو سورج سے بھی ہزاروں گنا زیادہ بڑی ہے نا؟ تو ان کو کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ ان کو تو شکر اللہ نے چھپا دیا، کہیں ہماری آنکھوں کی ریچھ سے باہر کر دیا، کیونکہ اگر وہ زمین پر نظر آنے لگتی تو کیا ہوتا؟ شاید زندگی بھی قائم نہ رہتی، ہم جی بھی نہ سکتے۔ تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ضروری ہے، اور جتنا جانتے جائیں گے دو چیزوں میں اضافہ ہوگا، محبت میں بھی اور خشیت میں بھی، ڈر میں بھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم والوں کی پہچان یہ رکھی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن کو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی تخلیق اور اس کی قدرتوں کے بارے میں علم ہوگا، وہ اتنا ہی ہیبت زدہ ہوگا اور اتنی اس کے اندر خشیت زیادہ آئے گی۔ اسی لیے جب یہ آتا ہے نا الا ما اعظم الخالق، اگر مخلوقات اتنی بڑی تو خالق کتنا بڑا ہوگا۔ وما اکرم الولی الحمید، اور کتنا عزت والا ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے وہ جو ہمارا سرپرست ہے، مولا ہے، جو تعریف والا ہے۔ وما اشد بطشہ بالمجرمین، اور مجرموں پر اس کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اور پھر یہ جو کوشچن کرتے ہیں نا فہل یلیق بالعاقل، کیا کسی عقل مند کو یہ زیب دیتا ہے، لائق ہے اس کے ان یتوجہ الی غیرہ، کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے؟ کوئی عقل مند یہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا پہچان ہے عقل مند ہونے کی؟ اور پھر اس معیار پر خود کو رکھ کے دیکھیے کہ کیا ہم بھی واقعی عقل مند ہیں۔ فہل یلیق بالعاقل ان یتوجہ الی غیرہ ویتخذ ولیا غیر الخالق الرازق الغنی الحمید، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بنا لے، کسی اور کو اپنا مددگار سمجھے، کسی اور پر بھروسہ کرے، کسی اور کو وہ مقام دے جو اس کا ہے۔ تو جو ایسا کرے وہ نادان ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے ارے نادان یہ مت کرو تو ہم کہیں کیوں، ہمیں تم پاگل سمجھتے ہو، ہم تمہیں بیوقوف نظر آتے، ہم سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ کتنی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، وہ بڑے ہی سمجھدار ہیں اور بڑے اسمارٹ ہیں۔ اور آج دنیا میں عقل مند ہونے کا جو بڑے سے بڑا معیار ہے، اس پر لوگوں کو پرکھنے والے خود ان کی عقل ماری ہوئی ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ وہ جو اپنے خالق کو پہچانے اور وہ جو اس کا حق اس کو دے، اس کو وہ اہمیت دے جس کے وہ لائق ہے، اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، کہ ایسا کسی کی طرف متوجہ کہ اس کو بھول جائے۔ اس لیے کسی بھی کام میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، تو اس کو بھولنا نہیں۔ اور یہی ہمارا ٹیسٹ، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، ورنہ اور مخلوق بھی تسبیح کر رہی۔ تو کامیاب کون ہے؟ وہ جو واقعی اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا حق ادا کرے۔ اور اگر اس زندگی میں
چند گنے چنے دنوں میں ہم نے یہ نہ کیا اور اس میں کامیاب نہ ہوئے تو خواہ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہمارے سامنے ہوں، سب بیکار ہیں. جس نے رب کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا، کیونکہ اسی پر ہمارا کل کا فیصلہ ہے، اسی پر منحصر ہیں ہمارے درجات کہ ہم کس لیول پر ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہیں. تو اس لیے اس زندگی کو اور چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں صرف اور خرچ نہ کر دیں. کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اللہ کی طرف جانے کے لیے جو ہماری پرواز ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تھک کے بیٹھنا نہیں، ہارنا نہیں، چھوڑنا نہیں. اب اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہیے. جب ہم فرینڈز بناتے ہیں تو ہم ان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا فرینڈ ہماری مشکل میں جو ہے وہ مدد کرے گا، حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مشکل میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو پھر فرینڈ کیوں ساتھ دے گا. اور اس وقت بندہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے جب اس کے سارے فرینڈز اسے چھوڑ جاتے ہیں اور اسے اکیلا چھوڑ جاتے ہیں. پھر وہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ بھی ایک بار تو یہ بولتے ہیں کہ جاؤ انہیں کے پاس جن سے تم نے ایکسپیکٹ کیا تھا. پھر اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہیلپ مانگتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں شروع سے ہی اللہ کو اپنا فرینڈ ماننا چاہیے، ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اور جب ہم کسی فرینڈ کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فرینڈ ہماری مشکل میں آگے ہماری ہیلپ کرے گا، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ ہماری مشکل میں ہماری ہیلپ کرے گا. اس کا بدلہ مجھے اللہ سے چاہیے نہ کہ فرینڈ سے. ہاں جی، اچھی بات ہے. آپ نے دیکھو گا عام طور پر جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ اپنا سب کچھ کس کو سمجھ لیتی، اتنا زیادہ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے نا. ماں باپ بھی ان کو اپنے نہیں لگ رہے ہوتے، پھر ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتی، ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتی. ان اے وے اٹس گڈ، کیونکہ تبھی گھر بستا ہے. کیونکہ جو لڑکیاں پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتی رہتی ہیں کہ وہاں محبت زیادہ تھی یا یہاں زیادہ ہے، وہاں یہ سہولت تھی تو یہاں ہے، تو یہ ایسا تو ویسا، وہ کمپیریزن کرنے والے کہیں کے بھی نہیں رہتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، مشکل میں پڑتے ہیں. بہرحال یہ مقصد نہیں تھا اس وقت مثال دینے کا. مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ایک انسان کے اندر جمع کر دیتی کہ یہی سب کچھ کرے گا میرے لیے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، اس کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. اور خصوصاً شادی کے شروع میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں اتنی ذمہ داری کے عادی نہیں ہوتے، لڑکیاں جلدی ذمہ دار سی بن جاتی ہیں. اب دیکھو گے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوٹے بہن بھائیوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں گھر کے کام کاج میں، لیکن لڑکے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ پانی نہیں خود لے کے پیتے، تو باقی کیا کریں گے. ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کو ایک غلام مل جائے کہ جس سے وہ ہر چیز کی توقع رکھتے اور اس کی مرضی کے مطابق ہونے لگے. اینی تو پھر جب وہ نہیں ملتا جس کی تلاش تھی تو پھر کیا کرتی ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب یہاں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو پھر اللہ مل جاتا ہے اور وہ اپنی ساری توقعات اللہ پہ رکھتے ہیں اور بندوں کے ساتھ اتنی رکھتے ہیں جتنی وہ بےچارے کر سکتے، اور یہاں ہر چیز میں بیلنس ہو جاتا ہے. پھر نا یہ نہیں کہ وہ شوہر کے حقوق بھول جاتی ہیں، چھوڑ دیتی، مطلب یہ کہ اس کو خدا نہیں بنا لیتی، اس کو مارجن دیتی ہیں کہ بھئی انسان ہے، یہ کمزور ہے، اس کے اتنا ہی بس میں، یہ اتنا ہی کر سکتا. یہ میری غلطی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جہاں کہیں پرابلم ہوتا ہے نا اس میں ہم اپنی غلطی بھول جاتے ہیں، تو اس لیے پرابلم سالو بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں پرابلم کو اون کر لینا چاہیے کہ یہ تو میرا مسئلہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں. تو وہ لڑکی اگر یہ سوچے نا کہ جس سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے وہ انسان ہے، کمزور ہے، اور اس کے بس میں اتنا ہی، مجھے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جتنا وہ کر سکتا ہے اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے، جو نہیں کر سکتا اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو زندگی بڑی اچھی گزر جاتی ہے. انسان بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، بہت کچھ اگنور کر دیتا ہے. لیکن اگر ان کی زندگی میں رب نہیں ہے اور رب کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس پہ توکل نہیں ہے، پھر زندگی مزریبل ہو جاتی ہے. مشکل میں پڑھ کے یا انسان رب کو پا لیتا ہے یا پہلے حال سے بھی جاتا ہے. جی اصحاب النار کی بات ہوئی تو میری
خالہ تھیں اور ان کی لائف میں شاید اللہ تعالیٰ نہیں تھے، تو ان کے ہسبینڈ مطلب ہمیں تو سننے میں بعد میں جب ڈیتھ کے بعد کے مطلب وہ شک کرتے تھے، تو ان کے گھر کی مطلب ایسے رینوویشن ہو رہی تھی، تو مطلب جب شک کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب ان کو ڈرا رہی تھی، جب وہ 5 days تک جب وہ رہی تھی زندہ تو وہ کہتی کہ میں ان کو ڈرا رہی تھی اور کہ یہ مطلب شاید میں ان کو اس طرح سے کروں گی، سیپریٹ لے کے نا انہوں نے آگ لگائی تو وہ چپک گئی، تو تب 75% جل گئی تھی وہ. اور اب ہمیں تو مطلب یہی بتا دی، حالانکہ ہم اب بعد میں کبھی سوچتے بھی ہیں کہ شوہر گھر میں تھا، ایک بندی چیخے مار رہی ہوگی یقیناً کہ اس کو وہ چھوڑ نہیں رہی ہوگی، تو کیسے، اور پھر اس کے بعد وہ گئی اور جا کے انہوں نے نہا لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کپڑے پہنے، پھر بیٹھی گاڑی میں، پھر ان کو لے کے گئے ہاسپٹل اور پھر وہ 5 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی ریکارڈنگ ہے، مطلب جیسے ماموں والوں کو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈیتھ ہو جائے گی، تو ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ، 25 ایئرس کی تھی، چھوٹی 6 month کی بیٹی تھی، اور کہا کہ بتاؤ، تو وہ کہتی ہیں کہ بس میں اس کو ڈرا رہی تھی اور اس نے کچھ نہیں کیا اور بس اسے معاف کر دینا اور یہ اور وہ. تو وہی میں سوچ رہی تھی کہ اصحاب النار، اور کوئی نہیں جانتا کیا مسٹیک تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آگے کی کیا زندگی ہے. میں تو جیسے چھوٹی تھی اور پتہ نہیں سب نے نہلایا بھی انہیں، حالانکہ اتنی جل گئی تھی تو پھر نہلانے کی کیا ضرورت تھی، اور امی کہتی ہیں کہ زخموں میں پانی پڑ گیا تھا، تو اتنا تکلیف دے محلا. اور پھر آگے تو اس لیے کتنا ضروری ہے نا کہ سب تک یہ دین پہنچایا جائے تاکہ لوگ ان غلطیوں سے بچیں، کیونکہ جو نقصان ہے نا آخرت کا وہ ہمیشہ کا ہے، مشکل ہی ہے، ہمیشہ کا نقصان ہے. جی استاذ، سورہ النساء میں جو ہے کہ منافقت سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے بات کی نا، ہم سب قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں منافقت رہتی ہے. تو وہ میں دیکھ رہی تھی جو 4 سٹیپس ہیں کہ تابو، توبہ کرنا، اصلاح کرنا، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا. تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے شکر، جو ہے نا شکر اگر آ جائے نا دل میں، اور شوہر کے لیے بھی شکر ہو، یہ نہیں کہ گرجز رکھ کے پھر اللہ کی طرف ہو، نہیں شکر ہو دل میں اس کے لیے بھی اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ جو توبہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، جیسے وہی نا ہم ناقص ہیں، ہم بار بار پھسل جاتے ہیں، اور یہ جو یخرجو کا جو لفظ ہے نا کہ اللہ نکالتا ہے، تو واقعی ہم اندھیروں میں جانے لگتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، اور وہ قوت والے متین ہے تو وہ پھر ہمیں نکالتے ہیں، ورنہ ہم بہت ہی بری طرح بار بار اس سے گر جائیں. بالکل، اللہ کی دوستی بہت ضروری ہے. جزاک. یہ استاذہ جو 3rd پیراگراف تھا جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے دشمنوں پر، اور زمین میں ان کو ٹھہراتا ہے اور دعائیں سنتا ہے ان کی، اور ان کو عزت دیتا ہے قوموں میں، جو کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. اور اس سب کو پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ولایت، مدد، پروٹیکشن، دوستی پانے کے لیے لگتا ہے کہ کی ٹو سکسیس جو ہے وہ یہ 2 words میں دے دیا 2nd last پیراگراف میں کہ ہم محبوہ وناصر دینہ. This is the summary of the whole list. ہمارے کرنے کا کام یہ کہ اللہ سے محبت کرے اور اس کے دین کی مدد کرے، کچھ بھی کرے لیکن دین کو نہ بھولے. دنیا میں کہیں بھی پہنچے دین کو نہیں بھولے. یعنی لوگوں سے متاثر ہو کے دین چھوڑ دیا، دین کی رسی چھوڑ دی اور ان میں گھل مل گئے، ان جیسے ہی بن گئے. ٹیچنگز ان کو کیسے اپلائی کریں گے، مطلب ہر کوئی پریشان ہے، اس کو ٹینشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو مطلب دیر از سم تھنگ لیکنگ جس کی وجہ سے وہ ٹینشن ہے نا. اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئے ہیں، اس کے فرینڈز ہیں، تو پھر کیوں ہے خوف، کس چیز کا ہے؟ تو وہ ساری اس میں یہ ختم ہو جائے ٹینشن، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، بس آزمائے گا ضرور لیکن چھوڑے گا نہیں. ہمیں تو پورا بھروسہ نہیں ہے اس پہ. میں نصیحت سے یہ سوچ رہی تھی کہ اس ٹائم اگر ہم سارے لوگ کسی ایک انسان سے مانگنا شروع کر دیں تو وہ کوئی ایک انسان کسی کو نہیں دے سکتا. یہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، یہی لوگ ابھی جا کے نماز پڑھیں گے، نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے گا اور سب کو راضی کرے گا، اور سب اپنی حاجت کو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے نا. تو یہ ہے کہ اسی سے ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور واقعی اللہ مددگار ہے. اگر ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہماری ساری مشکل آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.